الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ گھر میں فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد کا ماحول ہے، سکون نہیں ہے۔ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے، کسی میاں کو بیوی سے شکایت، بیوی کو میاں سے شکایت، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے۔ اگر ان سب جھگڑوں کا حل چاہتے ہیں تو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے، وہ لفظ ہے برداشت۔ ہوتا یوں ہے کہ ہمیں کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس پر رد عمل دینا اور اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس سے معاملات کبھی نہیں سدھر سکتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ سامنے والے نے ایک بات کی، ہم سے صبر نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو ہم نے اس کو ایک کی 10 سنا دیں تو بات صرف بگڑے گی نہیں بلکہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچے گی۔ اور اللہ بچائے، بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر ساس بہو ہو یا شوہر بیوی ہوں، ایک دوسرے کی ناگوار بات کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں تو یقین کر لیں آپ کہ گھر کے اندر جنت کا ماحول بنایا جا سکتا ہے، گھر جنت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے ایک لفظ پر عمل کی وجہ سے، اور وہ لفظ ہے برداشت۔ اور صرف گھر ہی جنت کا نمونہ نہیں بنے گا بلکہ اس عمل کی وجہ سے بندہ آخرت بھی سنوار لیتا ہے، جنت کے حقداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اہل جنت کی جو خوبیاں ذکر کی ہیں سورہ آل عمران میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے نیکوکار لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ کون؟ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیں، برداشت کر جائیں، درگزر کر لیں، یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ اگر گھر کھانا وقت پر تیار نہ ہوا یا کپڑے ٹھیک طرح سے استری اور پریس نہ ہوئے تو برداشت کریں تاکہ گھریلو زندگی تلخ نہ ہو جائے۔ جن گھروں میں برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے وہاں جھگڑوں کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں، اب بتائیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 کام بتائے، ان تینوں کا خلاصہ ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے برداشت۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں،
اس کو چاہیے کہ نمبر 1 جو اس پر ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ اسے اللہ کے لیے معاف کر دے، اور نمبر 2 جو اسے محروم کرے یعنی اس کا حق ادا نہ کرے، یہ اسے عطا کرے یعنی اس کا حق بھی دے بلکہ اس سے بڑھ کر ادا کرے، اور نمبر 3 جو قطع تعلقی کرے، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلق جوڑے۔ یہ وہ عمل ہے جو بندے کے آخرت میں درجات بلند کرے گا اور دنیا کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ کتابوں میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ سوچ کر اس نے غصہ پی لیا کہ میں بھی تو خطائیں غلطیاں کرتا رہتا ہوں، آج اگر میری بیوی نے غلطی کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی گرفت کروں اور قیامت میں اللہ میری غلطیوں پر گرفت کر لے۔ چنانچہ اس نے بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ کی شان جب اس کا انتقال ہوا، بعد میں اس بندے کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا گناہ بہت تھے، عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، میری ایک بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، اس کے صلے میں بھی آج تم کو معاف کرتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور کون نہیں چاہتا، تو ہم بھی لوگوں کی اور خاص کر بیوی کی، گھر والوں کی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اگر ہم گھر کا ہر فرد یہ ذہن بنا لے کہ میں برداشت کروں گا، تو ہمارا گھر، محلہ، شہر، ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک تمام گھرانوں کو، شادی شدہ جوڑوں کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔